نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت میں آج ہم دیکھیں گے ظہور امام مہدی۔ صحیح اور حسن احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جس کے دور میں اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس خلیفہ کا لقب امام مہدی ہے اور انہی کے دور میں سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں بعض صحیح اور حسن احادیث ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ صحیح بخاری 3449، صحیح مسلم 155 نمبر پر یہ روایات موجود ہیں۔ اس حدیث میں امام سے مراد امام مہدی آخر الزمان ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ حق پر قتال کرتے ہوئے غالب رہے گا، پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو ان مسلمانوں کا امیر کہے گا، آئیں ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ فرمائیں گے، نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 156 نمبر پر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں گنے بغیر مال اڑائے گا، یعنی تقسیم کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2913 نمبر پر۔ سیدنا ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں مہدی آئیں گے جس کے لیے اللہ بارشیں نازل فرمائے گا اور زمین اپنی نباتات اگل دے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا، وہ 7 یا 8 سال زندہ رہے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ سیدنا ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہے، یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ سنن ابی داؤد 4284 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 4086 نمبر پر روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا بادشاہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی نہ بن جائے جس کا نام میرے نام جیسے یعنی محمد ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ سیدنا علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا میں سے صرف ایک دن باقی رہ گیا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ قریش کے ایک آدمی پر حملہ کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کریں گے جس نے بیت اللہ میں پناہ لے رکھی ہوگی، پھر جب وہ بیدہ ایک مقام کا نام ہے پر پہنچیں گے تو زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2884 نمبر پر۔ ان احادیث کا اور آثار کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے محمد بن عبداللہ الفاطمی الہاشمی نام کے خلیفہ ہوں گے جنہیں امام مہدی کہتے ہیں۔ ان کے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور روئے زمین پر دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس کے بعد دجال اکبر کا خروج۔ قیامت سے پہلے روئے زمین پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ بنی آدم میں سے ایک مرد دجال اکبر کا خروج ہوگا، جیسے کہ صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجالوں کا خروج نہ ہو جائے۔ ان میں سے ہر دجال یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سیدنا ثوبان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور سن لو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سنن ابی داؤد میں 4252 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان دجالوں میں مسلمہ کذاب اور مرزا غلام احمد قادیانی کافی مشہور ہیں۔
ان تمام دجالوں کے آخر میں دجال اکبر یعنی بڑا دجال نکلے گا، جس کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ دجال اکبر کے بارے میں بعض صحیح احادیث موجود ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس بستی سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر قسم کھا کر ابن سیاد کو دجال قرار دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7355 نمبر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دجال اکبر ہوا تو تم اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ وہ نہیں تو اس کے قتل میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہے اور اس کا پانی آگ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7130 نمبر پر اور صحیح مسلم 2934 نمبر پر۔ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا، بے شک وہ دجال کانا ہے اور اللہ کانا نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7127 نمبر پر اور صحیح مسلم 2129 نمبر پر۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، بے شک وہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7131 نمبر پر اور صحیح مسلم 2933 نمبر پر۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ مکے اور مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں لمبی حدیث سنائی اور فرمایا، دجال آئے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے راستوں پر فرشتے ہوں گے، مدینے میں نہ طاعون داخل ہو سکے گا اور نہ دجال داخل ہو سکے گا۔ دجال اکبر کے بارے میں درجہ صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب، سیدنا سمرہ بن جندب، سیدنا تمیم داری، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، ہشام بن عامر، عبادہ بن سامر، عمران بن حسین، سیدنا ابو بکرہ، سیدنا ابو دردہ، سیدنا مجمع بن جاریہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں۔ سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دجال نکلے اور میں زندہ ہوں تو میں تمہارے لیے کافی ہوں، حتیٰ کہ وہ شام فلسطین کے ایک شہر لد کے دروازے کے پاس آئے گا، پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، چنانچہ وہ اسے قتل کر دیں گے، اس کے بعد وہ زمین میں 40 سال تک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے رہیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے۔ سیدنا اسماء بنت یزید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو دجال کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص میری مجلس میں حاضر ہے اور میری بات سن رہا ہے تو دوسرے لوگوں تک پہنچا دے، جان لو اللہ تعالیٰ کانا نہیں، دجال کانا ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے، جسے ہر مومن پڑھے گا، چاہے وہ پڑھا ہوا تھا یا ان پڑھ تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، لوگوں، دجال کے خروج کے وقت تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے، ایک اس کی پیروی کرے گا، دوسرا اپنے باپ دادا کی زمین پر چلا جائے گا یعنی دور نکل جائے گا، اور تیسرا دجال سے قتال کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، ایک مسلمان پر دجال کو تسلط دیا جائے گا تو اسے قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ 40 راتیں رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام نے فرمایا، خروج دجال کے بعد لوگ 40 سال رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا، عرب کے علاقے میں دجال سب سے پہلے بصرے میں داخل ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک نے فرمایا، دجال کی پیروی اصفہان کے 70,000 یہودی کریں گے، جن پر کالی یا سبز چادریں ہوں گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور بعض ملحدین نے دجال کے وجود کا انکار کیا ہے۔ یہ بات ہی تحریفات کرتے ہوئے اس سے انگریز اور صلیبی اقوام مراد لی ہے۔ صحیح حدیث اور آثار سلف صالحین کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ سب ملحدانہ نظریات اور تحریفات ہیں، جن کے غلط اور باطل ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں۔
متواتر احادیث سے ہمیں ثابت ہے کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال اکبر کو قتل کریں گے، اور امت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ امام طبری نے فرمایا، سیدنا اوس بن اوس الثقفی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ سیدنا صوبان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ نے آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے، ایک گروہ جو ہند کے خلاف جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی صحیح سمجھ دیں اور اس پر ہمارے عقیدے کو مضبوط کریں، اور ہم سب مسلمان جو اس میں کمزور ہو گئے انہیں اللہ تعالیٰ سمجھ دیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی احادیث پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ یہ آج کی ہماری آخری کلاس ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ چھوٹی سی کوشش تھی، کچھ باتیں بہت مختصر سی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ لوگ ضرور سے جو فائدہ آپ نے اٹھایا وہ بتائیے گا، گروپ کے اندر شیئر بھی کریں۔ کیا فائدہ ہوا آپ کو اس کورس سے، اور آپ نے کیا لوگوں تک اس بات کو پہنچایا، کس طرح سے پہنچایا، کیا رد عمل تھا لوگوں کا، اور کیا آپ نے اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کو سنایا، ان کو بتایا، اور وہ ان کا آگے سے کیا رد عمل تھا، ضرور اس بارے میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔